السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان کائنات عابد اور آپ اسلام آباد ریہاب کلینک کی جانب سے یہ پوڈ کاسٹ وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں، جس میں ہم مختلف ٹاپکس مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، اویئرنیس دینے کے لیے. اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بھی بہت آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے، جس میں سب سے بڑی جو چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس میں، اسپاؤس میں آج کل کنفلکٹ بڑھ رہا ہے. اسٹارٹ ود وربل ابیوز، ایک دوسرے کو برا بلا کہنا، گالی تک بات چلی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد فزیکل ابیوز کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان سب معاملات میں جہاں پہ دو پارٹنرز ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں بچے جو ہیں وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آیا آپ ان کے سامنے لڑ رہے ہو یا وہ سن پا رہے ہیں آپ کی ساری بحث و مباحثہ، تو ان پہ جو ہے نا بڑا افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو آج ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں یہی دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے، سائیکولوجیکل ویل بینگ کیا ہوتی ہے بچے کی، اور کس طرح آگے جا کے ان کی شخصیت میں جو ہے نا اس کا اثر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے کیسے بیہیویئرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اس کو کیسے کوپ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اور کون کون سے مسائل جنم لے رہے ہوتے ہیں، ان کے آگے جا کے رشتے کیسے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، فرینڈشپس کیسے بنتی ہیں، اور یہ ڈفرینٹ جینڈرز میں کیسے پرویل کر رہا ہے کہ ایک ہی گھر میں دو بچے ہیں، ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے، دونوں پہ کس طرح سے اس کا افیکٹ آ رہا ہے اور وہ اس کو کیسے کوپ کر سکتے ہیں. اور اینڈ پہ ہم بات کریں گے کہ پیرنٹس کو کیا چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. تو ان سب باتوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد صغیر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آج کل یہ کانفلکٹ اتنا کیوں بڑھ رہا ہے، پیرنٹل کانفلکٹ اتنی زیادہ حد تک کبھی کبھار اختیار کر جاتا ہے، جس میں مار پیٹ دیکھنے کو آ رہی ہے، جنسی تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، وربل ابیوز اتنا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. تو بتا سکتے ہیں اس بارے میں کیوں بڑھ رہا ہے اتنا زیادہ؟ دیکھیں، اس کی کوئی ایک اسپیسیفک ریزن تو نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بیسیکلی پیرنٹل کنفلکٹس کی اگر ہم بات کی جائے تو یہی وجہ ہے کہ ریلیشن شپ کو لے کے چلنا ہے، اور یہ ایک لانگ جرنی ہے. دو انڈیویجول جو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں، اور ان دو ڈفرینٹ انسانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. اب بے شمار پری ریکویزٹس ہیں، بے شمار ایسی چیزیں جو آپ کو ریلیشن شپ سٹارٹ کرنے سے پہلے کی ریکوائرمنٹس ہیں. کچھ ڈیورنگ ریلیشن شپ، جب آپ شادی کے بندھن میں جائیں گے تو اس وقت کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی. پھر تھرو آؤٹ دی وے آپ کو کچھ اس سفر کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی. ایسا ہی ہے. تو یہ وہ سارے کے سارے پرنسپلز ہیں جو مورالٹی ریلیٹڈ ہیں، جو پیشنس سے ریلیٹڈ ہیں، جو گریٹیٹیوڈ ریلیٹڈ ہیں، اور اپنی رسپانسبلٹیز پہ اوورلی سینسٹیو ہونا، یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اور پھر جیسے کہ ہم کوئی بھی کام اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک پراپر پلاننگ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو پلان آؤٹ کیا ہے کہ آج کے دن اس وقت اس کو ہم نے ریکارڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ٹاپک ہوگا، یہ کوسچنس ہوں گے، یہ بات چیت ہوگی. تو ساری چیزوں کو آپ پلان آؤٹ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. تو اسی طریقے سے جو لائف ہے، آپ کے بچے ہونے، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی پریپریشن، کوئی نہ کوئی پلاننگ، کچھ پلان ہونے چاہیے. اور پھر جب مشکل وقت آئے گا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری زندگی میں آسانیاں بھی رہیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، پھر آسانیاں آئیں گی، پھر مشکلات آئیں گی. تو لائف کے جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں ان میں سے گزرنا ہے، اور ہر ایک کنفلکٹ کو، ہر ایک پرابلم کو فیس کرنا ہے، اور فیس بھی ساتھ کرنا ہے. تو فار ایگزامپل اگر کوئی ایک پرابلم سے فیس کر رہا ہو تو دوسرا انکریجنگ ایٹیٹیوڈ، اور وہ اپنا ایک وارم شولڈر یا اس کا ایک طرف ایک سافٹ کارنر ہونا چاہیے کہ وہ ہیلپ آؤٹ کر سکے، اس وقت کنسول کر سکے، حوصلہ افزائی کر سکے. اور اسی طرح سے اگر کوئی اور اسپاؤس ہے، فار ایگزامپل اگر ہسبینڈ کے پرابلمس ہیں تو وائف اسے انکریج کر رہی ہے، اور وائف کے کچھ ایشوز ہیں تو ہسبینڈ اس کو انکریج کر رہا ہے، ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. اور ایک دوسرے کی زندگی میں آپ لوگ ایک ایکٹیو رول پلے کریں گے. اور اس میں بے شمار ڈسٹریکشنز ہوں گے، بے شمار ایسے چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کا یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے، ایک جینٹل اٹینٹیونیس،
रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, फिर इसी तरह से इंकरेजिंग एटीट्यूड और टेकिंग केयर ऑफ द होल मैरिज रिलेटेड पूरा जो डोमेन है उसका ख्याल रखना, हर चीज़ का की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड आपको सेंसिटिव होना भी ज़रूरी है, ताकि आप उसको समझ के अपनी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट एक अहम चीज़ समझते हुए लेके चलें। अब ये वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं और इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है और इस पे नॉलेज होना चाहिए। और जब आप कभी लाइफ स्टार्ट करना चलते हैं, अपनी मैरिटल लाइफ का सफ़र शुरू करते हैं, तो आपको इन चीज़ों के ऊपर अपने जो बॉटम लाइन है या बेस लाइन कोई आपके जो गोल्स हैं वो लेके इस शादी के बंधन में जाना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें अच्छे से ज़िंदगी गुजारनी है वो कैसे है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमेशा चाहिए होगी वो कैसे है, और एक दूसरे को जब एक दूसरे की ज़रूरत होगी इमोशनल सपोर्ट तो और इवन सोशल सपोर्ट तो हम कैसे एक दूसरे के साथ अवेलेबल हैं। ऐसा ही है। एक इसी तरीके से डेफिनेटली इसी शादी का हिस्सा होते हैं बच्चे, और बच्चे भी सफ़र के साथी हैं आपके। और अगर बच्चे पैदा हो जाते हैं और आपको अल्लाह ने औलाद से नवाजा है, औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, तो अब आप उस पर कितना ग्रेटफुल हैं, किस तरह से खुश हैं। और फिर इस ज़िम्मेदारी, ये ब्लेसिंग, कोई भी नेमत अल्लाह की है या कोई भी अल्लाह का इनाम आप पे होता है, उस इनाम को जब वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो उसको संभालना भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि उसको उसके मुताबिक लेके चलना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ आपने हासिल कर ली दैट्स इट, उसको मेंटेन करना, उसको अच्छे तरीके से लेके चलना और निभाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इस तेज़ी के दौर में मेरे मुताबिक ये जो अभी आजकल का ज़माना है बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए हमें। कोई भी चीज़ जो है वो अगर स्लो पेस के साथ है वो पसंद नहीं है, आहिस्ता की चीज़ नहीं पसंद। रिलेशनशिप जो है एंजॉयमेंट हो, हाँ, और हैपनिंग हो, समथिंग जो कि यूँ समझ लें कि कुछ जो है ना अमेजिंग हो रहा हो, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चल रहा हो। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है। लाइफ में आपका जो नॉर्मल पेस होता है वो कंसिस्टेंट होता है। उसमें एक यूँ समझ लें, उसमें यूँ समझ लें कि हम यूँ समझ यकसानियत होती है, ठीक है, कि उसमें कुछ बहुत जो हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे इवेंट्स नहीं हो रहे होते जो आपको यूँ समझ लें कि इमोशनल रोलर कोस्टर, आप कभी नीचे जा रहे हैं कभी ऊपर जा रहे हैं, आपकी इंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट एक नेक्स्ट लेवल पे, हर रोज़ ये नहीं होता। नॉर्मल लाइफ होती है, नॉर्मल लाइफ में आपकी इमोशन नॉर्मल स्टेट पे होते हैं, बेस लाइन पे होते हैं, और ये बेस लाइन वो होती है जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, कमिटमेंट कहते हैं, और इस कमिटमेंट को लेके चलना होता है। यही वजह है कि बच्चे हैं, बच्चे के साथ कमिटमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको बच्चों के साथ बेबी सिटिंग करनी पड़ेगी, उनकी नर्चरेंस है, उनका केयर करना है। वो दो इंडिविजुअल हैं या एक बच्चा है तो एक इंडिविजुअल है, और आपका कोई भी रवैया, कोई भी बिहेवियर, कोई भी इमोशनल एक्सप्रेशन बच्चों के सामने वो इम्पैक्ट करेगा। आप बच्चे को कैसे नर्चर कर रहे हैं, इवन आप ओवरली ग्रेटिफाई कर रहे हैं, मतलब ओवरली बच्चे को हर चीज़ देते जा रहे हैं, उसको हर चीज़ की बहुतात कर रहे हैं, उसके पास सब कुछ प्रोवाइड, आपके प्रोविजन किया हुआ है, हर चीज़, खिलौने के ढेर लगे हुए हैं, हर चीज़ें उनके पास पड़ी हुई हैं। तो ये बच्चा भी, ये भी नर्चरेंस ठीक नहीं है, आप ओवरली उसको पैम्पर्ड कर रहे हैं। फिर आप अंडर ग्रेटिफिकेशन तो नहीं कर रहे बच्चे को कि उसको खाने पीने का भी नहीं पूछ रहे, वो बेसिक नीड्स नहीं पूरी कर रहे हैं, उसे हर बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, निगलेक्ट किया हुआ है। अब ये वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करते हैं या चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है सर, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। आजकल की जो जनरेशन है ना, उनके पर्सपेक्टिव चेंज हो गए हैं मैरिज से रिलेटेड, मैन वर्सेस वुमेन के। मैन को ऐसे लगता है कि शादी के लिए जो लड़की है वो आ रही है तो वो ऐसे ही बिहेव करेगी जैसे मेरी वालदा थी, जैसे उन्होंने देखा अपने घर में कि कैसे बीवियाँ बिहेव करती थी। वुमेन के पर्सपेक्टिव ऐसे हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, हम अपना फाइनेंशियली अपने आप को हेल्प कर सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है सच। तो जैसे माइनर सा कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो उसमें वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के बजाय
دیکھیے ریلیشن شپ ایسا نہیں ہوتا ہے, کوئی بھی ریلیشن شپ ہے اس میں کبھی کبھار آپ کو 50% ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے, اگلے بندے کو 50%, کبھی آپ 90% کرتے ہو, وہ 10% اگلا پارٹنر کر رہا ہوتا ہے, تو اٹ گوز دس وے. لیکن اگر ہم نے پہلے سے اپنا پرسیپشن ایسے بنایا ہوا ہے کہ لڑکے تو ہوتے ہی ایسے ہیں اور وومن کو ایک پرٹیکولر وے میں بیہیو کرنا چاہیے, اور اگر وہ اس کے اکارڈنگلی نہیں ہو رہا تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, بلکہ وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا, یہ کیوں ہو گیا, اس سے بھی بہت زیادہ اوور کنٹرولنگ. اگر میل کی طرف سے اوور کنٹرولنگ بیہیویئر ہیں تو وہ بھی ریلیشن شپ میں ڈسسیٹسفیکشن کاز ہوتی ہے, یا پھر آپ کے جو فریکوینٹ آرگومنٹس ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے, پیدا ہونا شروع ہو اور جاتے اگر ہیں. بچے ہیں تو وہ آرگومنٹس بیسیکلی بچوں کے سامنے ہو رہے ہیں, اور وہ آرگومنٹس کیا ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں, کیسے ہو رہے ہیں, یہ سارے فیکٹرز ہیں. اور کبھی کبھار ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں میں نا ایسے ہی آج کل بہت زیادہ آ رہا ہے کہ آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں نا وہ رسپانسبلٹیز نہیں لیتے ہیں, کیونکہ بچپن سے ان کو کبھی کوئی رسپانسبلٹی ملی نہیں ہے. ماں باپ ہمیشہ ماں باپ نے سب چیزیں دیکھ لیں, ان کی رسپانسبلٹیز 23-25 کے لائک 20s میں چلے گئے ہیں, ابھی بھی فائنینشلی ابو پہ ڈیپینڈنٹ ہے, شادی ہو گئی ہے ابھی بھی فائنینشلی ابو پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو جب آگے ان کے بچے ہوتے ہیں تو بیسک نیڈس پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسے بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ ان کے اپنے بچے ہوتے ہیں, بٹ لائک بیسک نیڈس ان کی جو چاہیے ہوتی ہے, کھانا پینا اور یہ کپڑے, وہی وہ پوری نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. جو فی تک جو ہے نا پیرنٹس دے رہے ہوتے ہیں بچے کے پیرنٹ, مطلب آپ بچے کا دادا ابو دے رہا ہے, ہاں گرینڈ پیرنٹس. ہاں, تو اس کی وجہ سے جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ اور زیادہ اریٹیٹ ہو کے اور زیادہ آرگیومنٹ اور کانفلکٹ کی طرف جاتا ہے, جس میں بچہ تو ڈائریکٹلی اس چیز کو آبزرو کر ہی رہا ہے, اور مین وائل بچے کی سائیکولوجیکل ویل بینگ بھی اس سے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس طرح سائیکولوجیکل ویل بینگ ہوتی کیا ہے بچوں میں؟ دیکھیں, جیسے سب سے پہلے تو سائیکولوجیکل ویل بینگ کی بات کرتے ہیں, تو بیسیکلی گھر, پیرنٹس, یہ دونوں سیفٹی شیلٹر کی علامتیں ہوتی ہیں. بچے نے سیف سیکیور فیل کرنا ہے, ایموشنلی نرچر ہونا ہے, سائیکولوجیکلی نرچر ہونا ہے گھر میں, ایک جگہ پہ جسے وہ ہوم کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسی گھر میں ان کی نرچرنس ہونی ہے. اب یہ نرچرنس, یہ سیفٹی, یہ بلانگنگنیس, یہ جو کنیکشن ہے, یہ کچھ انڈیویجول کی وجہ سے پیدا ہوگا, وہ پیرنٹس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, دو لوگ ہیں پیرنٹس ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں. اب وہ بچوں کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, کس طرح سے ان کی ایموشنس, ان کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ایج کے ساتھ ساتھ, اور ہر ایج کے اسپیسیفک گولز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل چھوٹا بچہ ہے تو اس کو نرچرنس کیئر کی زیادہ ضرورت ہے, آپ اٹھا کے رکھتے ہیں, آپ اس کو سلیپ کا, اس کی فیڈنگ کے ٹائم ہوتے ہیں. پھر جب بچہ اٹھتا ہے تو ماں باپ کڈل کر رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ, تو وہ ایک الگ, ایک اس کے گول ڈفرینٹ ہے, سائیکولوجیکل گول. لیکن بچے نے رونا ہے, وہ اس کا ایک بیسک رسپانس ہے, اور وہ ریئیکشن اسی لیے ہے کہ اس نے جب ماں باپ کو کال کرنا ہے, پیرنٹس کو کال کرنی ہے, تو اس کی جو کال ہے وہ کرائے ہے, بیبی کرائے جو ہے وہ بیسیکلی ماں باپ کو کال کرنا ہے, اس کو بلانا ہے اپنی طرف, ہاں کہ مجھے ایک نیڈ ہے, چاہے وہ پیمپر چینج ٹائم ہے, چاہے وہ فیڈنگ ٹائم ہے, چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ بچے نے رہنا ہے, یا وہ اس وقت پلے کے موڈ میں ہے, یا سو کے اٹھا ہے تو اسے ضرورت ہے. سو اس وقت یہ, لیکن جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ سائیکولوجیکلی, سوشلی بھی ڈیولپمنٹ اس میں ہو رہی ہے, تو پھر وہ انٹریکشنز چاہتا ہے, پھر وہ ٹائم مانگتا ہے, پھر وہ پلے کرنا چاہتا ہے. بچے کی جو سائیکی ہے اس میں پلے ہے, وہ ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہا ہے, وہ جو ہے ماں کے ساتھ کھیل رہا ہے, والد آ رہا ہے اس کے ساتھ کھیل رہا ہے, کڈل کر رہا ہے, فائٹ کر رہا ہے بچہ, کیونکہ اس کا کھیل ہی اس کا مین انٹرٹینمنٹ ہے. اس کو پلیئر سیکھ کرنا ہے تھرو فوڈ, فیڈنگ اور دین پلے. ٹھیک ہے, یہ دو بیسک گولز ہوتے ہیں. تو اب اگر وہ دیکھتا ہے ماں باپ, بچے کو تو دونوں چاہیے, وہ تو ماں کے ساتھ بھی اٹیچ ہے, وہ فادر کے ساتھ بھی اٹیچ ہے, کیونکہ دونوں موجود ہوتے ہیں, دونوں کیئر کرتے ہیں. تو اس میں پھر جو چیز ڈپینڈ کرتی ہے وہ ماں باپ کی پرسنالٹی پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ کیسے انسان ہے. کیا پیرنٹس میں سے کسی کو کوئی سائیکولوجیکل النس ہے یا نہیں ہے, ان کی ایموشنل سٹیٹس کیا ہیں, ان کی سائیکولوجیکل سٹیٹس کیا ہیں, کیا وہ ڈرگس کرتے ہیں, کیا وہ ڈرگس نہیں کرتے, ان کی اپنی سائیکولوجیکل گروتھ, سائیکولوجیکل ویل بینگ کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ماں باپ کی جیسی ویل بینگ ہے, سائیکولوجیکل یا مینٹل سٹیٹ ہے, وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرے گی.
ماں باپ بیسک سورس ہیں بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور لرننگ کے لیے. ساری لرننگ جو ہوتی ہے وہ ویکیریس لرننگ ہوتی ہے, وہ ماں باپ کے ریئیکشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے ماں اگر کاکروچ سے ڈر کے چیخ رہی ہے اور وہ چلا رہی ہے اور وہ فیئر اور جو ہے نا اپنا خوف ظاہر کر رہی ہے, تو بچہ اگر ٹاڈلر ہے 7-1.5-2 سال کا, وہ بھی دیکھے گا, وہ بھی ڈرے گا اور چیخے گا. اور پھر بچے کیا کرتے ہیں, اگر ماں نے جو بھی بیہیویئر کیا کہ اس کاکروچ کو اسپرے سے مارا, اس کاکروچ کو جوتے سے مارا, اگر بچہ جب دیکھے گا وہ کاکروچ کو یا تو اسپرے ڈھونڈے گا یا پھر جوتے سے مارے گا. اور جیسے اگر اسپرے ماما نے کیا تھا وہ ویسے ہی ایکٹ کرے گا. اور وہ ایک ایک چیز اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں بچے, پتہ نہیں کتنے کوسچنز ڈیلی بچے کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ہر چیز ان کے لیے ایلین ہے, ہر چیز ان کے لیے ایک نئی ہے. انہوں نے اس سے پہلے کاکروچ نہیں دیکھا, فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں, اور آپ کیا ریئیکٹ کر رہے ہو اس چیز کو دیکھ کے. بچہ وہ کانسیپٹ ڈیولپ کر رہا ہے اور وہ اسی کانسیپٹ پہ آگے زندگی لے کے چلے گا. تو یہ صرف آبجیکٹ سے ریلیٹڈ کانسیپٹس نہیں ہوتے, سائیکولوجیکل گروتھ سے ریلیٹڈ بھی کانسیپٹس ہوتے ہیں, ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ بھی کانسیپٹس ہوتے ہیں, ایموشنل ایکسپریشنز, ایموشن سیکھنا, کیسے ایکسپریس کرنا, اس سے ریلیٹڈ کانسیپٹس ہیں. سو آپ ہاں سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ ٹھیک ہے ماں باپ آپس میں کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, اس کے سبلنگس ہیں, اگر بچے کے 1-2 چھوٹے اور بھائی ہیں یا بہنیں ہیں یا بڑی بہن بھائی ہیں, تو وہاں کیسے رسپونڈ کرنا ہے, اس نے کیسے اپنے ان ایموشنز کو ایکسپریس کرنا ہے. تو وہ سب کچھ سیکھ رہا ہے. ایک ایک چیز جو ماں باپ مینیفیسٹ کر رہے ہیں یا ظاہر کر رہے ہیں ڈیورنگ دیئر ریلیشن شپ ود ایچ ادر, جیسے پیرنٹل ریلیشن شپ ہے, چائلڈ پیرنٹس ریلیشن شپ ہے, اس میں وہ ایک ایک چیز اٹینڈ کر رہے ہیں, کچھ بھی خالی نہیں جا رہا. تو یہی وجہ ہے کہ وہ اگر پازیٹیو ہے تو بچوں پہ پازیٹیو امپیکٹ ہوگا, وہ ویلیوز سیکھیں گے, وہ بہت اچھے سے بیہیو کریں گے, انہیں پتہ ہے کہ ماں باپ انہیں ان کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے اویلیبل ہیں. پازیٹیو ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگا, سینس آف اٹیچمنٹ ڈیولپ ہوگی, اور ان کے اندر کنفیوژن نہیں ڈیولپ ہوگا, وہ سیف فیل کریں گے, وہ انکریجڈ فیل کریں گے, اور وہ اپنے جو انوائرمنٹ ہے اس میں ڈفرینٹ چیزیں وہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ ایکسپلور کریں گے, ان کے اندر کیوریاسٹی رہے گی چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی, تو ان کی لرننگ بڑھتی چلی جائے گی. اور اس کے اپوز اگر ہم دیکھیں, کسی کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے, ماں باپ میں سے کوئی ایک ایسا یا کوئی ایک اگریسو ہے, وہ بار بار اگریشن سے انگیج کرتا ہے, یا اکثر ماں باپ میں آرگیومنٹس ہوتے ہیں جسے بحث کہتے ہیں. آرگیومنٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر چیخ چلا رہے ہیں, برا بلا کر رہے ہیں, نہیں مجھے یہ چیز پسند ہے, نہیں یہ کیوں پسند ہے, تم پاگل ہو, یہ تو ہونی ہی نہیں چاہیے, یہ چیز ہونی چاہیے, میں یہ چاہتی ہوں, نہیں میں وہ چاہتا ہوں. کنفلکٹ ہے, اور بچہ دیکھ رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے پہ وربل جو ہے نا وہ فائرنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بچہ سیکھ رہا ہے, اس میں وہ انایزی فیل کر رہا ہے, وہ بیسیکلی انسیف فیل کر رہا ہے, وہ سیکیور فیل نہیں کر رہا. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ماں باپ اگریسو ہوتے ہیں آپس میں, تو آپ نے دیکھا بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. ایسا ہی ٹھیک ہے, وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے, رونا شروع, کیونکہ وہ بیسیکلی انسیف فیل کر رہا ہے, وہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو چکا ہے, اور وہ اپنا وہ نرچر اور کیئر, وہ نرچر کیئر کے لیے کرائی کر رہا ہے, ڈیمانڈ کر رہا ہے, دس از دی بیبی کرائی ٹو نرچر می, مجھے ہیلپ چاہیے, مجھے سیفٹی چاہیے, میں گرنے والا ہوں, میں مشکل میں ہوں. بچہ بیسیکلی اس کے لیے ایک ہیلپ کال کر رہا ہے, ایمرجنسی کال کر رہا ہے. تو ماں باپ پھر بھی اس کو اگنور کر رہے ہیں, پھر بھی جو ہے نا اس کو جو ہے نا ختم نہیں کر رہے, اس آرگومنٹ کو الگ نہیں ہو رہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت کسی کو سوچنا ہے کہ نہیں یار, کٹ اٹ ڈاؤن. سر کبھی کبھار ہم نے ایسا بھی تو دیکھا ہے نا کہ ماں باپ آپس میں کنفلکٹ کر کے کبھی کبھار بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. سر جیسے بچپن میں بچوں کی آئیڈینٹیٹیز بن رہی ہوتی ہیں, کانسیپٹس بن رہے ہوتے ہیں, جیسے وہ اپنے فادر کو دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ میل کا کیا کانسیپٹ ہے, میل کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں نا. جیسے وہ اپنی مدر کو دیکھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ فیمیل ایز اے فیمیل جینڈر وائز سوسائٹی ہمیں کیا کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے, کیسے بیہیو کرنا چاہیے, کیا پہننا ہے, کیا اوڑھنا ہے. تو کبھی کبھار ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ
جو اپنے بچپن میں اتنا کنفلکٹ دیکھتے ہیں, جنہوں نے مار پیٹ دیکھی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ اس جینڈر سے ہیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر مثال کے طور پہ ایک کیس تھا جس میں ایک میل پیشنٹ تھا, جسٹ بیکاز انہوں نے اتنا وائلنس دیکھا, ان کو میل جینڈر سے اتنی نفرت ہو گئی کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنا جینڈر ہی چینج کر لیں گے, کہ بیکاز ان کی وہ جینڈر کے ساتھ جو اٹیچ ہو گئے اسٹگماز اور وہ سارا کچھ, ان کا کون سی آئیڈینٹی اتنی زیادہ برے لیول پہ بننا شروع ہو گئی, انہوں نے ایسوسیشنز اتنی زیادہ رکھی ہوئی تھی کہ بینگ مین از اکول ٹو بینگ اینیمل, اس طرح کے ان کے نا وہ ہوتے تھے. تو اس طرح کے آئیڈینٹیز پہ بھی افیکٹ آتا ہے بچوں کی. بالکل کیوں نہیں آتا. دیکھیں آپ کی پازیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, تو اگر پازیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہے تو نگیٹو ڈیولپمنٹ ہے, ڈپریشن, انگزائٹی, سبسٹانس ابیوز. اب آپ اس پین کو, اس جو ایک انسیکیورٹی کو, اس جو ہے نا فیئر کو, اس ٹراما کو جو آپ اپنے اندر فیل کر رہے ہیں, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے مینیج کرنا ہے. ایسا ہی ہے. تو اس کے پاسبل آؤٹ کمز یہ ہیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی مینٹل ڈیزیز ڈیولپ ہو سکتی ہے, اور جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کے ریلیشن شپس نہیں بنیں گے, آپ ہمیشہ کنفیوژن کا شکار ہوں گے, آپ ہمیشہ یہی دیکھتے ہوں گے کہ اپروپریٹ وے کیا ہے, ان اپروپریٹ بیہیویئر کیا ہوتے ہیں, اور آپ ہمیشہ فیئرفل اور کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ میں کیسے اپروچ کروں, اور آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کے سارے مرد ایسے ہیں, ایسا ہی ہے, یا دنیا کی ساری عورتیں ایسی ہیں, کیونکہ آپ کے ریلیشن شپ میں پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہے. تو اب آپ یا تو سیلف بلیم کر کے, ورتھ لیسنس میں, لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو کے, اور بالکل سوشلی آئسولیٹ ہو جائیں گے, یا پھر آپ ایکسٹرنلی انٹرنلی اس کو ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے کسی جینڈر کے ساتھ ایٹریبیوٹ کر لیا ہے کہ یہ جینڈر اور یہ اٹس از ایکول ٹو اینیمل, اور یہ بہت برا ہے, اور میں بینگ اور میرا بھی وہی سیم جینڈر ہے, تو اب آپ اتنا سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو کہ اب آپ ڈسوسیٹ کر رہے ہو اپنے اس جینڈر آئیڈینٹی کے ساتھ, اور آپ کی آئیڈینٹی چلی گئی ہے, اور اب آپ سمجھتے ہو, آپ اپنے آپ کو ریکگنائز کر رہے ہو ایز اے ڈفرینٹ جینڈر, اور آپ پریفر کرتے ہو کہ یہ جینڈر آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ میرا جو ٹریٹمنٹ ہوگا, یا میرا مجھے جس طریقے سے لوگ پرسیو کریں, یا میں جس طریقے کی وہ سیفٹی, سیکیورٹی اور ایکنالجمنٹ چاہتا ہوں یا ویلیڈیشن چاہتا ہوں, وہ پریفریبلی اس جینڈر میں مجھے وہ پازیٹیولی ملے گی, اور اس جینڈر میں مجھے شاید وہ نہ ملے. کیوں کہ میرے جو ایکسپیرینسز ہیں پاس چائلڈہڈ سے ریلیٹڈ وہ ٹرامیٹک ہیں. بالکل بہت صحیح بات کیا. تو سر جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے نا, میل اور فیمیل جو ہوتی ہے نا وہ ڈفرینٹ طرح سے پرسیو کر رہی ہوتی ہے. جیسے کوئی بھی گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو جو لڑکی ہوگی وہ الگ طریقے سے بیہیو کرے گی, لڑکے الگ طریقے سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس میں اس طرح سے ڈفرینس آتا ہے کہ ان آگے جا کے بیہیویئرز وومن کے اور مین کے کیسے ہو جاتے ہیں؟ ایموشنل ریئیکشنز جو ہوتے ہیں نا, ری ایکٹیویٹی, یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس میں ڈفرینٹ پیٹرنس ہیں کہ بچہ کون سے پیٹرنز جو ہے نا وہ اپنی فیملی یا پیرنٹس میں دیکھ رہا ہے. فار ایگزامپل جیسے ہماری جو کلچر ہے, اس کلچر میں یوزلی میلز جو ہے نا وہ ڈومیننٹ ہیں اور اگریسو ہیں, اوورلی کنٹرولنگ ہیں. اور اگر بچہ اس طرح کے بیہیویئر کے ساتھ خود کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے تو بیسیکلی وہ بھی اوورلی ڈومیننٹ ہوگا, کنٹرولنگ ہوگا, چیزیں امپلیمنٹ کرے گا, قانون قاعدے لاگو کرے گا جو کہ میں بھی ریئلسٹک ہیں یا ان ریئلسٹک ہیں, ان اپروپریٹ ہو سکتے ہیں, لیکن وہ کوشش کرے گا کہ امپوز کرے اپنی اتھارٹی, اور اگریسولی بیہیو کرے, یا پھر ڈیفائی کرتے ہیں. یہ بہت اچھے سے جو ہے نا ان کے ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ گھر سے بھاگ سکتے ہیں, دوستوں کی طرف چلے گئے, نہیں آنا گھر, لیٹ آنا, 2-3 دن بعد آنا, اس طرح کے بھی پیٹرن لڑکوں میں دیکھے جاتے ہیں. اور فیمیلز کا ادر ہینڈ جو کامنلی ایگزسٹنگ بیہیویئر ہے کہ وہ جو ہیں وہ انورڈ اینگر بھی ہوتا ہے ان کا, پیسو اگریسو بیہیویئرز ہوتے ہیں, ایموشنل جو ہے وہ ایموشنل جسے ڈپریسو سمٹمز ان میں جلدی ڈیولپ ہو جاتی ہیں, کیا پریویلنگ سائڈ ہوتی ہے, اور آپس میں اپنے اندر ہی روتے رہنا, اپنا ایموشنل ایکسپریشن بھی وہ انہوں نے ایک پرسنل لیول پہ رکھا ہوتا ہے, اور سوشلی وڈرا کرنا, لوگوں کے ساتھ ڈس انگیج ہونا اور اتنا اچھا انگیج نہ کرنا. تو اس طرح کے رویے جو ہے نا وہ ایموشنل ایکسپریشن جینڈر وائز ہو سکتے ہیں. اور پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ مدر کو کیسے اس نے کیا ہوا ہے, یا اس نے لرننگ کیسے کی ہے, کہ جب ماں
اپنے ایموشنز کو مینیفیسٹ کرتی تھی یا ایکسپریس کرتی تھی تو وہ کیا کرتی تھیں. تو وہ پیٹرنز مدر کے جو ہے وہ بیٹی یا بیٹا دونوں میں وہ کر سکتے ہیں, اڈیپٹ کر سکتے ہیں. تو پھر ویسا ہی بیہیو کر سکتے ہیں, جیسے چیزیں پٹکنا, چیزیں توڑنا, اپنے آپ کو روم میں بند کر لینا, پھر خاموش ہو جانا, کھانا نہ کھانا, اس طرح کے پیٹرن فیمیلز میں ڈیولپ ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر سگیر, بہت انفارمیٹیو تھی. ہمارے ایسے پیرنٹس جو دیکھ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ بہت فریکوینٹ آرگیومنٹس ہیں اور وہ کبھی کبھار اتنا بچوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے کہ کتنا زیادہ امپیکٹ کر سکتا ہے, ان کو ہیلپ مل سکتی ہے. تو میں پیرنٹس کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, خاص کر پیرنٹس کے بارے میں, کہ ان کو کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے تاکہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ نہ ہو یا ان کو ذہنی دباؤ یا پریشانی کا شکار نہ ہو. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو آرگومنٹس ہیں انہیں ختم کریں اور آرگومنٹس کی جگہ ڈسکشنس کو لے کے آئیں. فار ایگزامپل, اگر آپ کو یہ چیئر نہیں پسند تو میں اور آپ اس پہ ڈسکس کریں رادر دین آرگیو کریں. ڈسکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں نہیں اس جگہ اس روم میں مجھے اس قسم کی چیئر پسند ہے اور آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ چیئر یہاں پہ نہیں ہوگی. اوکے, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اچھا کیا کیا ہونا چاہیے, کیوں یہ نہیں ہے. آپ اپنے ریزنز دیتے ہو, آپ اپنا تھاٹس بتاتے ہو, آپ اپنا جو پوائنٹ ہے اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. تو کوشش کریں کہ ایک بات کرے دوسرا سنے, دوسرا بات کرے تو پہلا سنیں. ٹھیک ہے, اور جو ہے کوشش کریں کہ ایک مڈل گراؤنڈز پہ آئیں اور پرپز ڈیولپ کریں کہ ہمیں روم میں کرسی چاہیے, یہ پرپز ہے. کس قسم کی کرسی ہے اس پہ ڈس ایگریمنٹ ہے. تو یوزلی ہوتا یوں ہے کہ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے, فار ایگزامپل ہمیں روم میں کرسی چاہیے, ٹھیک ہے, اب ہم بحث ہو رہی ہوتی ہے, جو آرگومنٹ ہوتا ہے ٹیکنیکلی وہ اسٹریٹجی پہ ہو رہا ہوتا ہے, وہ پرپز پہ نہیں ہو رہا ہوتا. پرپز سیم ہے, آپ کو بھی چاہیے کرسی, میں بھی کہتا ہوں کرسی چاہیے, لیکن میں کہتا ہوں کرسی اس ڈور سے چاہیے, اس ڈور سے آنی چاہیے اور اس قسم کی کرسی ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں نہیں کرسی اس دروازے سے آنی چاہیے اور کرسی اس قسم کی ہونی چاہیے. تو جو اسٹریٹجی ہے, جو میتھڈ ہے پرپز تک پہنچنے, مقصد تک پہنچنے کا, اس پہ ڈس ایگریمنٹ ہے. تو دونوں بیٹھ کے ڈسکس کر کے ایک ایسے پرپز یا ایسی اسٹریٹجی پہ فوکس کیا جا سکتا ہے جو پرپز کو فلفل کر لے, اور اس پہ ایک میوچول کنسنسس ڈیولپ کرے. ایک چیز ہے. دوسرا جو ہے, ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کبھی بھی کسی بھی وقت بھی میوچول رسپیکٹ نہ چھوڑیں. جتنا بھی غصہ ہو, اگر آپ کو لگے کہ آپ سے اینگر مینیج نہیں ہو رہا, آپ ایموشنلی بہت ہائٹنڈ اینگر فیل کر رہے ہیں, امپلسو فیل کر رہے ہیں, تو ڈس انگیج کریں, نہ بات کریں اس وقت, سائڈ پہ ہو جائیں, ٹائم آؤٹ لیں, اسپیس دیں. اور اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ اب آپ جو ہے نا غصہ سیٹل ڈاؤن ہے, آپ ریلیکس ہیں اور اب آپ بات کریں گے تو اچھے سے بات کر سکتے, دین انگیج کریں. تو یہ کچھ اسٹریٹجیز ہیں کنفلکٹ مینجمنٹ کی یا کمیونیکیشنس کی. تو اپنی کمیونیکیشن سیکھیں, اس پہ کام کریں کہ یار گفتگو کیسے کی جاتی ہے, اور ضروری نہیں ہے ہر بات پہ آپ نے بغیر سانس لیے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ بات ہی کرتے چلے جانا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا. ایک جملہ کہیں, ریلیکس کریں, پھر دوسری بات کریں, کوئی بولنا چاہ رہا ہے اس کو موقع دیں. تو ہم بے صبریں اور جلدی میں, اور یہی وہ سب سے بڑی خامی ہوتی ہے جو ہمارا ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ میں سب سے بڑا ایک مسئلے کا باعث بنتی ہے. ایک دوسری جو اسٹریٹجی ہے کہ ہم جب ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دوسروں کی نیڈس, دوسروں کی بات, دوسروں کے تھاٹس, ایون کنفلکٹ ہوا تو میں یہ سمجھ لیتا ہوں, میں پہلے سے ہی اسیوم کر لیتا ہوں کہ آئی نو ایوری تھنگ, مجھے سب پتہ یہ کیا چاہتی ہے. اب بات ہی نہیں کرنے دیتے کسی کو. سو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ سب سے پہلے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور بیفور ہینڈ آپ کچھ نہیں جانتے, جب تک وہ کہے گا نہیں وہ کہے گی نہیں. تو اس لیے ویٹ کریں, بات سننے تک ویٹ کریں کہ کوئی بات کر سکے. جب وہ بات کرے پوری طرح سے سنیں اور کوشش کریں, اور کہیں پہ آپ کو لگے کہ میں نہیں سمجھ سکا تو ان سے کہیں کہ یہ بات میں یوں سمجھ رہا ہوں, کیا ایسا ہی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پلیز دوبارہ ریپیٹ کر دیں.
میں یہ سمجھ رہا ہوں. اب یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ رسپیکٹ کو بھی وہ کرتے ہیں, فوکس کرتے ہیں پرپس پہ بھی, اور بات چیت کرتے ہوئے آپ کا اینگر, آپ کی ایموشنز, فیلنگز بھی سیٹل ڈاؤن ہے, کنٹرول میں ہے. اور پھر ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی دفعہ بیٹھ کے مسئلہ حل کر کے اٹھ جائیں, ضروری نہیں ہوتا. ہاں آپ بیٹھیں پھر بیٹھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ جب بات کریں تو آپ کو اپنے انوائرمنٹ کا خیال ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس بچے ہیں, آپ کے پاس بڑے ہیں, کیا ہے, آپ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو امپلسو نہ ہو, ری ایکٹیو نہ ہو. تو یہ جو ری ایکٹیویٹی اپنی زندگی سے ہے نا, اس کو بھی پریکٹس کریں کہ یہ ختم ہو اور لاجیکلی سوچنے پہ آئیں. ری ایکٹیویٹی کا مطلب یہ کہ میں نے ایک بات سوچی, دماغ میں گئی, اور میں نے جو بھی ایموشن فیل کیا میں اسی وقت کہنے والا ہوں, ریگارڈ لیس الفاظ کیا ہیں, کون ہے سامنے, کیا کہنے لگا ہوں, کیا نکلنے والا ہے منہ سے, نو آئیڈیا. یہ وہ وربل ابیوز کی طرف جاتا ہے, یہ وہ چیزیں جو آرگومنٹس جاتے ہیں, پھر آرگومنٹس خراب ہوتے ہیں. آپ نے ایک کچھ کہا, آگے سے 2 جواب ملے, پھر آپ نے اور وہ چیزیں اسکلیٹ کرتی ہیں, اسکلیٹ کرتے ہوئے پھر ایک دھماکہ ہے. اور وہ دھماکہ جب بچے دیکھتے ہیں, وہ اسکلیشن بچے دیکھتے ہیں, آپ ایک دوسرے کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہو, تو وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دس از دی نارمل وے, کیونکہ بچے تو روز یہ دیکھ رہے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ہاں ہم جب بڑے ہوں, ہمارے پاس اتھارٹی ہے, ہمارے پاس کنٹرول ہے, ہم نے جب بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے, جب بھی فیل کرنا ہے کسی قسم کا بھی اگریسو بیہیویئر یا اگریسو ایموشن یا امپلس, ایسے ریئیکٹ کرنا ہے کہ ماں باپ یہ والا ماڈل پریزنٹ کرتے رہے ہیں تھرو آؤٹ دیئر لائف, اور بچے اس کو آبزرو کرتے رہے تھرو آؤٹ دس ٹائم. اور سر آج کل ایک اور بھی پیٹرن جو میں نے اسپاؤسز میں دیکھا ہے نا, کہ پاسٹ میں کچھ ہوا, ایک بات ہوئی جو بہت بری تھی, لیکن اس پہ بعد میں وہ چیزیں سارٹ ہو گئیں. اگلی دفعہ کوئی بھی معاملات ہوگا, وہ معاملات کم ہوتا ہے, لیکن جب ہم پاس کی چیزوں کو گھسیٹنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو دوبارہ ڈسکشن, آپ کا تو ہاں آپ کا تو کام ہی یہی ہے, آپ کرتے یاد ہے اس وقت بھی یہ کیا تھا, اس وقت بھی یہ کیا تھا, اس سے چیزیں اور ایسکلیٹ ہوتی ہیں. دیکھیں فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں. اگر ہم کسی بھی کنفلکٹ میں ہیں اور میں اوور ویلم فیل کرنا چاہتا ہوں, میں فیل کرنا چاہتا ہوں کہ میں بہت برے حالات میں ہوں آپ کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اوکے, لیکن مجھے لگتا ہے یار یہ جو کل کی بات ہے اس سے تو میں ویسا نہیں فیل کر رہا ہوں, یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اب میں پچھلی بات پہ جاؤں گا, اس کو بھی جمع کروں گا, اور کروں گا. اب میں اتنا بڑا وہ بلاسٹنگ ایموشنل بلاسٹ بناؤں گا کہ جو میں اپنے اوپر, جب وہ میرے اوپر وہ ببل پھٹے اور میں پھر کہوں کہ ہاں اب میں بہت غصے میں ہوں اور بہت اوور ویلم فیل کر رہا ہوں, اور پھر میں وہی ایموشنل ایکسپریشن آپ کے سامنے کروں گا اور وہی بات کروں گا, آپ نے یہ کیا تھا, آپ نے یہ کیا تھا, آپ ایسے ہو, پھر بھی رو بھی رہا ہوں, پھر میں چیزیں بھی پھینک رہا ہوں, میں یہ بھی کر رہا ہوں, میں نے رہنا نہیں ہے, میں نے وہ بھی کرنا ہے, میں ادھر بھی بھاگ رہا ہوں, ادھر بھی بات رہا ہوں, اسکریمنگ کر رہا ہوں, چیخ چلا رہا ہوں. یہ وہ ڈرامہ ہے جو ایموشنل ڈرامہ ہے, کیونکہ آپ پاس کی ایک ایک چیز کو لے کے آتے ہو. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ریلیشن شپ میں کہتے ہیں کہ یار آئی ایم سو سوری, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور جو ہوا اس کو میں بھولنا چاہتا ہوں, یا میں اس کو اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, کہ نکلنا چاہتا ہوں, میں اس کو بھولنا چاہتا ہوں, بیسیکلی ہم نہیں بولتے, کیونکہ اگلی جنگ میں ہم اگلی فائٹ یا آرگومنٹس میں ہم پرانے والا پوائنٹ رکھتے ہیں. اس کا مطلب آپ نے معافی نہیں کیا نا, ابھی آپ نے ہولڈ کر کے رکھا ہوا. تو ریزنٹمنٹس جو کلینزنگ آف ہارٹ ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. ایموشن, یہ جو ایموشنس ہیں, نیگیٹو ایموشنز ہیں, جیلسی ہے, اینگر ہے, ریزنٹمنٹ ہے, کسی نے آپ کو ایسے ٹریٹ کیا تھا, اس کو معاف کیا ہے لیکن آپ نے دل سے نہیں معاف کیا, آپ نے ہولڈ کیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ یہاں سے فیول لیں گے, ایموشنل فیول آپ اپنے دل سے لیتے ہیں, اور یہ فیول یہاں سے آپ لیں گے, اور پھر بہت برا فیل کریں گے, اور پھر آپ ویلیڈیٹ کریں گے, اب میں جو بھی دھماکہ کر رہا ہوں, اب میں جو بھی غلطیاں کر رہا ہوں, جو بھی گالی گلوچ کر رہا ہوں, جس کو ہرٹ کر رہا ہوں, دے ڈیزرو اٹ. یس, آپ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ڈیزرو کر رہے ہیں کہ میرا ایسا بیہیویئر ہو, اور آپ اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی جسٹیفائی کر کے ایک کلین چٹ دیتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ اب میرا بیہیویئر سوشلی ڈیزائریبل ہے, اپروپریٹ ہے, یہ لوگ میرے ریج, میرا جو اینگر ہے اس کے یہ لوگ سارے حقدار ہیں. تو یہ وہ غلط اور نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے جو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. سو بیسک پرنسپلز, موریلٹی, لائف کی جو چھوٹی چیزیں, واپس ان کی طرف جانے کی ضرورت ہے, پیشنس کی طرف جانے کی ضرورت ہے, گریٹیٹیوڈ کی طرف جانے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو ہمبل کرنے کی ضرورت ہے,
ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اپنے دل کو ڈیلی بیسس پہ صاف کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو معاف کریں تو ریئل میننگ میں معاف کریں, اللہ کے سامنے معاف کریں, اللہ کے لیے معاف کریں, جینونلی ریلیشن شپ میں رہیں, جینونلی ریلیشن شپ کو لے کے چلیں, رسپانسبلٹی لیں. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, بینگ اے میل آپ کی رسپانسبلٹی ہے, بینگ اے فیمیل آپ کی رسپانسبلٹی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھے رشتے, ایک اچھی نیت سے لے کے چلیں. جو نیت آپ کے نکاح کے وقت تھی اس نیت کو ہونا چاہیے آپ کے دل میں. ایک دوسرے کو انجوائے کریں. ہر ایک انسان جو ہے نا وہ بے شمار خامیوں کا مجموعہ ہے, اس میں بے شمار غلطیاں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ان غلطیوں کو ایکسیپٹ کرو, ایک اوپننس رکھیں اپنے اندر, ایکسیپٹنس رکھیں, نہ کہ ریجڈ ہو جائیں. اور آپ پرفیکشن سیکھ نہ کریں کسی بھی انڈیویجول سے. کوئی بھی انڈیویجول پرفیکٹ نہیں ہے, آپ کو کمپرومائز کرنا ہے. تو جب آپ نے کمٹمنٹ لی ہے کہ زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے, بچوں کی اچھی نگہداشت کرنی ہے, ان کو ایک ذمہ دار شہری بنانا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں کسی کو ہرٹ نہ کریں, کسی کو تکلیف نہ دیں, کسی کو نقصان نہ پہنچائیں, تو بیسیکلی آپ کو دوبارہ سے ریٹرن کر کے دوبارہ سے اپنے جو ریلیجن کی جو بیسک ویلیوز ہیں ان کے ساتھ الائن ہونا ہوگا, رادر دین کہ میڈیا پہ کیا ہے, زندگی کس فاسٹ پیس پہ چل رہی ہے, گلوبلی کیا ہو رہا ہے, ٹی وی پہ, میڈیا پہ, ایون جو آپ لوگ سیزنز دیکھ رہے ہو, جو آپ موویز دیکھ رہے ہو, وہ سوشل ڈیولپمنٹ کس قسم کی کر رہے ہیں, یا وہ نئے کانسیپٹس, نئے جو اسپاؤزل ریلیشن شپس کے جو ڈیفینیشنز اور اسٹینڈرڈز ڈیفائن کر رہے ہیں ان پہ نہ جائیں, بلکہ آپ اپنا ریئلسٹک جو اسٹینڈرڈس ہیں, جو فیملیل, جو مورل ویلیوز ہیں, جو ریلیجیس ویلیوز ہیں, ان کے ساتھ دوبارہ سے ری الائن ہونے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں چیزیں بالکل ریلیکس ہو جائیں گے, آپ سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے, اور ریئل میننگ میں سیکھیں اپنا ریلیجن, دین سیکھیں, ویلیوز سیکھیں. ہماری ویلیوز کیا ہیں, ہم کہاں آئیں, کہاں سے آئیں, کیوں آئیں, پرپز آف لائف کیا ہے, فیملی کیا ہے, میں نے کیسے لے کے چلنا ہے, بچے کیا ہیں اور ان کے لیے میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں. تو اتنا کانشیسلی اور کانشنس وائز اتنا آپ نے سینسٹیو ہونا ہے, پھر جا کے آپ ذمہ داری لیں گے, پھر جا کے آپ اپنے اندر وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کریں گے. جو پازیٹیو وائبس, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, پازیٹیو جو امپیکٹ ہے بچوں کی ویل بینگ میں ایڈ ہوگا, کیونکہ آپ کی اپنی ویل بینگ اتنی اچھی ہے. تو آپ اپنی ویل بینگ پہ کام کریں گے تو بچوں کی ویل بینگ بہت اچھی ہوگی. اور اگر آپ اپنی ویل بینگ کا خیال نہیں رکھ رہے تو آپ کچھ بھی کر لیں, آپ بچوں کی ویل بینگ کو نہیں پروٹیکٹ کر سکیں گے. ایسا ہی ہے سر. تو ناظرین, جیسے کہ سر صغیر نے بتایا نا ابھی کہ پیرنٹس کو کس لیول پہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے, تو میں بفور اٹ لائک کمز ٹو اینڈ آئی وانٹ سے سم تھنگ کہ دا ورڈس دیٹ کین ہرٹ اسمال ایئرس مسٹ ناٹ بی کم آؤٹ آف بگ ماؤتھس. سو اسی کے ساتھ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کانفلکٹ ہے, ریزولو نہیں ہو پا رہے, یا آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے جو ریز ہوتا ہے, تو آپ ہمیں کومنٹس میں کر سکتے ہیں, ڈی ایم کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. خدا حافظ.